اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، رجب المرجب کا خاص مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے مطابق 7واں مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، بزرگان دین نے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، عبادتوں میں لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیں، خوب استغفار کریں، خوب توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ جس طریقے سے اس مہینے میں ہر چیز کا ثواب تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کرنے پر عذاب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی خاص مہینہ پیارے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، رجب کے مہینے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے، ان کی فریادوں کو سنتا ہے، ان کی خواہشوں کو سنتا ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ سچے یقین کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کو پکارتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، جو بھی شخص اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی آفتیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب کے حوالے سے کچھ خاص وظیفے بتائیں گے، کچھ خاص عمل بتائیں گے جو بزرگان دین نے، علماء کرام نے کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو بھی وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جو خاص عمل بتانے والے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بات منوا سکیں گے، اپنی حاجتیں پوری کر سکیں گے، اپنی مرادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکیں گے، اور انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے آپ کی فریادیں پوری ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ وظیفہ بتانے کے ساتھ ساتھ پیارے دوستو، ہم اس مہینے سے جڑی ہوئی کچھ خاص واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، جو کہ اتنے پیارے واقعات ہیں کہ جنہیں سن کر آپ کا دل بالکل خوش ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ پیارے دوستو، سال میں بہت سے خاص مہینے پڑتے ہیں، جیسے کہ محرم، شعبان، رمضان اور رجب۔ رجب بھی خاص مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک فی رجبی و شعبان وبلغنا رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ پیارے دوستو، ایک بہت ہی مشہور عالم دین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں ہماری طاعت و عبادت میں برکت عطا فرما اور ہماری عمر لمبی کر کے ہمیں رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے جو خاص عبادات ہیں، روزے اور تراویح وغیرہ کی ہم سعادت حاصل کریں۔ ماہ رجب کے چاند کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اور بھی کئی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں، جی ہاں پیارے دوستو، 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں شب جمعہ ہے، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔
پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی عورتیں غلط کام نہ کریں، گھر میں سکون رہے، اگر آپ قرض دار ہیں تو قرضہ ختم ہو جائے اور آپ کی محتاجی دور ہو جائے، آپ کے گھر میں مدنی ماحول بن جائے، تو پیارے دوستو آپ کو چاہیے کہ رجب کے اس مہینے میں آپ عصر کی نماز کے بعد، جی ہاں پیارے دوستو، کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ نماز عصر کی نماز پیارے دوستو بالکل مکمل طریقے سے ادا کریں، نمازوں کی پابندی پورے طریقے سے کریں۔ آپ اس مہینے میں بالکل نمازوں کو قضا نہ کریں۔ تو پیارے دوستو، جو ہمارے مرد حضرات ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، تو جب وہ نماز پڑھنے جائیں تو کسی بھی کاغذ کے ٹکڑے میں، جی ہاں پیارے دوستو، کاغذ کے ٹکڑے میں 7 دانے آپ چاول کے لے لیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو اس چاول کے دانے کو 7 دانوں کو آپ کاغذ میں رکھ کر اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ عمل کریں تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آگے جب میں آپ کو اس عمل کی برکت بتاؤں گا، اس عمل کی فضیلت بتاؤں گا، اس کی شان بتاؤں گا، اس کی کرامت بتاؤں گا پیارے دوستو، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی فضیلتوں پر آپ یقین بھی نہیں کر پائیں گے اور آپ چاہیں گے کہ ابھی آپ اس وظیفے کو کر لیں، اس عمل کو کر لیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے چاول کے 7 دانے کاغذ میں رکھ لینے ہیں اور کاغذ میں رکھ کر آپ کو نماز کے لیے نکل جانا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو عصر کی نماز کو مکمل کر لینا ہے، لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو صرف رجب کے مہینے میں ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہے یہ رجب کا خاص وظیفہ ہے، اسے صرف رجب میں ہی کیا جاتا ہے۔ 20 فروری تک رجب کا مہینہ ہے، تو آپ چاہیں تو 20 فروری سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ تو جب پیارے دوستو آپ نماز ادا کر لیں، پیارے دوستو اگر آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر پر جا کے یہ عمل کر لیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا جو وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک ہے، تو آپ مغرب کی اذان سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ تو پیارے دوستو، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ چاول کی پڑیا کو کھول لیں کہ جس میں آپ نے چاول کو رکھا ہوا ہے، اور اس عمل کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے چاول کے ایک دانے کو اٹھا لیں اور اپنی ہتھیلی میں رکھ لیں۔ آپ کو ہتھیلی جو ہے وہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھنا ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں رکھنا ہے کہ جس ہاتھ سے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ یہ عمل کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ سب سے بہتر اور افضل درود پاک ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں: صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علی محمد 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی مبارک نام یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، اسے 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ اور پھر جیسے ہی آپ یہ نام 41 مرتبہ پڑھ لیں، یا رزاق 41 مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ نے آخر میں 3 مرتبہ، جی ہاں پیارے دوستو، 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طریقے سے جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ کے ہتھیلی میں وہ جو چاول کا دانہ ہے اسے اپنی انگلیوں سے پکڑ کر اسے اپنی انگلیوں میں پکڑ لیں اور پھر اس پر 3 بار پھونک مار دیں، یعنی اس پر 3 بار دم کر دیں۔ یہ آپ کا چاول پر پڑھا ہوا جو عمل ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس دانے کو آپ سائیڈ میں رکھ دیں، ایک کنارے پر رکھ دیں، اور اب اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے چاول کے دوسرے دانے کو اپنی ہتھیلی میں رکھنا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جو عمل بتایا، یعنی کہ پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، 41 مرتبہ یا رزاقو پڑھیں، اور پھر آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر اس دانے پر بھی 3 بار پھونک مار دیں، یعنی دم کر دیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اسی طریقے سے آپ کو چاول کے 7 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستو، 7 دانوں پر آپ نے الگ الگ کرتے ہوئے اس عمل کو 7 مرتبہ کر لینا ہے اور ان پر دم کرتے جانا ہے۔ جب آپ اپنا عمل مکمل کر لیں، یعنی کہ 7 دانوں پر یہ عمل پڑھ کے دم کر دیں، پھونک مار دیں، تو پیارے دوستو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اب عمل کرنے کے بعد ان چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان چاول کے
کے دانوں پر یہ عمل پڑھنے سے آپ کو رجب کے مہینے میں کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی، آپ کو کیا کیا ملے گا، آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے یہ عمل کرنے کے بعد ان چاول کے دانوں کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے، ایسی محفوظ جگہ رکھنا ہے کہ جہاں کوئی شخص جا کر ان دانوں کو پھر سے نہ چھیڑے، انہیں وہاں سے ہٹائے نہ۔ پیارے دوستو، آپ چاہیں تو کسی بھاری چیز کے نیچے بھی ان چاول کے دانوں کو رکھ سکتے ہیں۔ ایز ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں بیڈ وغیرہ ہے تو آپ چاہیں تو بیڈ کے نیچے بھی ان چاول کے دانوں کی پڑیا کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کو وہاں رکھ دینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی الماری کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی ایسی بھاری چیز تلاش کرنی ہے جسے آپ وہاں چاول رکھ دیں، اور پھر آپ رکھنے کے بعد آپ کو بھول جانا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا پھر کہیں پر دانے وغیرہ رکھے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کو عمل کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور پھر آپ نے چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے۔ امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلیے پیارے دوستو، ہم جان لیتے ہیں کہ اس کو کرنے سے، اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو کیا کیا فضیلتیں اور فائدے حاصل ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی برا سایہ وغیرہ ہے، کوئی بری بلا ہے، کوئی بری آفت ہے جس سے آپ پر بندش لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس گھر میں یہ چاول رکھے ہوئے ہوں گے اس گھر کی بندش کٹ جائے گی۔ پیارے دوستو، اس عمل کو پڑھنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں بھی یہ پڑھے ہوئے چاول کے دانے رکھے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پیارے دوستو اس گھر میں اتنی برکت ہوگی، اس گھر میں اتنی برکت ہوگی، اتنی بے شمار برکت ہوگی، اس گھر میں اتنا دولت آئے گا، اتنا رزق آئے گا، یعنی کہ اس گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ ہر بندہ حیران رہ جائے گا، سب سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اتنا دولت کہاں سے آیا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ پیارے دوستو، اب اس کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر گھر کا ایک بندہ بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو گھر کے سبھی لوگوں کو اس سے فائدے ملنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ، تیسری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کی زندگی میں کبھی کوئی آفت نہ آئے، مصیبت نہ آئے، وہ ہر بلا سے محفوظ رہے، اس کی دعائیں قبول ہوں، تو وہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان چاول کو پڑھ کر اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ پیارے دوستو، اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کی مرادوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا، اس کی حاجتوں کو، اس کی خواہشوں کو پورا فرمائے گا، اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام آفتیں، بلائیں، تمام کی تمام جو بھی خامیاں ہوں گی، بری بلائیں ہوں گی، سب ختم ہو جائیں گی، سب دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اس کے اور بھی بہت سے بے شمار فائدے ہیں، اگر میں سب بتانے لگوں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ اس کے اتنے فائدے ہیں پیارے دوستو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ رجب کا خاص مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی عبادت کریں، کثرت سے استغفار کریں، نماز کو قضا نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اس خاص مہینے میں پیارے دوستو صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر کے ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جس دن کریں گے اس کے اگلے دن سے ہی، اس کے آنے والا جو کل ہوگا اس دن سے ہی آپ کو فوائد دکھنے شروع ہو جائیں گے، اس عمل کو کرنے کی برکتیں آپ کو دکھنے لگیں گی۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی پر مکمل یقین کر کے ایک بار یہ وظیفہ ضرور کریں، آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، اب آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے، ثواب کمانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ پیارے دوستو، جب آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے، آگے بندے کی پریشانیاں ختم ہوں گی، اگر کہیں اس کی برکت سے اس کی زندگی سنور گئی تو زندگی بھر آپ کو دعائیں دے گا اور آپ کی پوری لائف سنور جائے گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ اسے ضرور آگے شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔